بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے جب اپنی قوم کے سامنے دین کی دعوت کو پیش کیا تو قوم نے انبیاء علیہم السلام کی دعوت کو رد کیا، اور اکثر طور پر یہ الفاظ انبیاء علیہم السلام کے حوالے سے کہے کہ ہماری زندگی میں یا معاشرے میں کوئی مصیبت، کوئی تکلیف اگر آتی ہے تو یہ تمہاری بدشگونی اور تمہاری نحوست کی وجہ سے ہے۔ یعنی یہ الفاظ انبیاء علیہم السلام کے لیے ان کی قوم نے استعمال کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم نے یہ کہا کہ جو نیکی ہے وہ تو ہماری ہے، ہماری وجہ سے ہے، اور جو تکلیف پہنچتی ہے وہ تکلیف تمہاری اور تمہارے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں ان کے بدشگونی کی وجہ سے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی منافقین، یہود یہ کہا کرتے تھے کہ جو اچھائی ہمیں پہنچتی ہے وہ تو ہمارے اپنی طرف سے ہے، اور جو ہمیں تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہاری طرف سے ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، واضح طور پر قرآن مجید میں اس بات کو بیان کیا کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور ایک مقام پر اس بات کو اس انداز سے بھی بیان کیا کہ کچھ بھی نیک یا بد نہیں بلکہ انسان کے اعمال ہی ہوتے ہیں، کہ جیسے اعمال ہوتے ہیں ویسے ہی نتیجہ مرتب ہوتا ہے، اور انسان کی زندگی میں کوئی تکلیف، کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش اور ایک امتحان ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ انبیاء علیہم السلام نے دعوت توحید دی، آخرت کے بارے میں بتایا، جزا و سزا کے بارے میں خبردار کیا۔ ایسے صالحین پیغمبران خدا کو ان لوگوں نے اس الزام کے ساتھ مطعون کیا کہ ہمارے معبودان باطل تمہاری اسی توحید اور تمہاری اسی دعوت اور تبلیغ کی وجہ سے ہم سے ناراض ہو گئے، اور ان کی ناراضگی کی وجہ سے ہماری زندگی میں اس طرح کی تکالیف آتی۔ تو اس سے کم از کم یہ بات تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ توہم اور یہ بدشگونی یا نحوست کی طرف منسوب کرنا یہ صاحب ایمان کا کردار نہیں ہے، نہ صاحب ایمان کی یہ گفتار ہے۔ شکوک و شبہات، توہمات اور نحوست پہ عقیدہ رکھنا یہ ان لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ جن کا ایمان سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔